السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صوبائی وزیر اور اپوزیشن لیڈر جناب شہزادہ محمد گشت آصف خان صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا سی آئی ڈی نیوز اپ کو. سر اس وقت ایک ایشو چلا آ رہا ہے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے، اس پر بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم سٹارٹ لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان صاحب جو ہیں وہ بڑا گرام آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ہزارہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وہاں پر اباسین ڈویژن کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اباسین ڈویژن بھی بنائیں گے. اسی طرح انہوں نے تحصیل الائی جو ہے اس کو بھی ڈسٹرکٹ بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو بات کریں گے ہم سر ہزارہ ڈویژن جو تھا، اس میں آپ نے بہت عرصہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن کروایا تھا مانسیرا ڈویژن بنانے کا. تو سر اس پر بھی بتائیے گا کہ وہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن کروایا تھا وہ بات کہاں تک پہنچی تھی، اور ابھی اس وقت جو ہزارہ ڈویژن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اباسین ڈویژن کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو اس سے ہزارہ ڈویژن کو، ہمارے اس علاقے کو کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، اور مانسیرا ڈویژن کا جو آپ نے کیا تھا اس کے لیے دوبارہ کیا پروسیس کرنا پڑے گا، اور وہ جو آپ نے اس وقت نوٹیفیکیشن بھی ایک ہوا تھا تو اس کا کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس پہ ضروری ہے کہ مانسرا کے لوگوں کو اس سے مطلع کیا جائے، اویئرنیس دیے جائے، خاص کر کے ینگسٹرز جو کہ پڑھے لکھے نوجوان روزگار کے لیے کوشاں ہیں، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ان کے لیے ضروری تھا کہ مانسرا ڈویژن ہو. تو میں نے سن 1992-93 میں جب میر افضل خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو پشاور میں ایک بہت بڑا جرگہ کا انعقاد کیا گیا. مانسرا کے مختلف لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ڈویژن کا نہ صرف اعلان ہوا بلکہ مانسرا ڈویژن نوٹیفائی بھی ہو گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، افسروں کی پوسٹنگز بھی عمل میں آئیں. لیکن اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے سن 1993 میں تو ہم لوگ رہ گئے. تقریباً سارے مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ممبر بن گئے. اسمبلیوں میں بڑی بھرپور نمائندگی تھی مسلم لیگ کی، اور مسلم لیگ کی حکومت بھی قائم ہوئی. پیر صابر شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور جیسے ہی حکومت بنی تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے مسلم لیگ کی حکومت نے منسوخ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژن اباسین ڈویژن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. وہ شانگلہ اور مختلف علاقوں کو لگا کر اگر بنائیں، سوات کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں، وہاں بھی 2 ڈویژن بن جائیں. لیکن یہ مانسرا کا ڈویژن تو بن چکا تھا، اس کا وہ نوٹیفیکیشن بحال ہونا چاہیے. اور یہ اب ہماری نمائندگی تک ہے، ہمارے ممبران اسمبلی تک ہے کہ اس وقت جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اسے بحال کروائے. کیونکہ ہمارے مانسرا جب ڈویژن بنے گا تو زیادہ ترقی ہوگی، زیادہ روزگار آئے گا، زیادہ مراعات ملیں گی، لوگوں کو سہولت میسر آئے گی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ممبران نے اس بارے میں کوئی بات ابھی تک کسی فورم پہ نہیں کی. ہم ضرور چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صوبے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ علاقہ بھی تاریخی طور پہ ایک اٹانومس علاقہ، خود مختار علاقہ رہا ہے. یہ تھاکوٹ سے لے کے منکرائے تک مغلوں کے زمانے میں یہ پکھلی سرکار کا علاقہ تھا. اسے پکھل سرکار کہا جاتا تھا. اس میں تناول، ایبٹ آباد، پورا مانسیرا اور اس طرح منکرائے تک، ہری پور کی حدود تک جو ہے پکھل سرکار ہوتی تھی، جو کہ ایک صوبے کی صورتحال تھی. صوبہ تھا مغلوں کے زمانے میں. ترک حکمران تھا یہاں پہ شاہ محمود. تو گلی باغ اس کا مرکز تھا. مانسرا ہمیشہ سے مرکزی مقام رہا ہے، اور اسے وہ حیثیت بعد میں نہیں ملی جو اس کی اصل حیثیت تھی. تو اس پہ ہم نے یہی بات سوچ کے تو ہم نے مانسرا کو
اس وقت ڈویژن کا درجہ دلوایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ممبروں کا، ہماری نمائندگی کا اکراس پارٹی لائن، ضروری نہیں کہ کوئی کسی پارٹی کا ہے یا کوئی دوسری پارٹی کا ہے یا تیسری پارٹی کا ہے. ہمیں اپنے علاقے کے مفاد میں کام کرنا چاہیے. سارے ممبروں کو اکٹھا ہو کے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سن 1992-93 کا جو نوٹیفیکیشن تھا مانسہرہ کو اپ گریڈ کرنے کا ڈویژن لیول پہ، وہ اب بحال کروایا جائے. تو اس کے لیے عوام بھی سارے ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور اس میں جو بھی ہماری خدمات کی ضرورت پڑی ہم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا اور ہمارے علاقے کی ترقی کا سوال ہے اور ہمارا حق بھی ہے. اچھا سر، یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، تو سر قانونی طور پر مانسہرہ کے شہری بھی اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہمارے عوامی نمائندے کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سر؟ تھوڑا سا عوام کے نالج کے لیے بھی، تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ عوام جن لوگوں کو ووٹ دے کر آگے بھیج رہے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے. آج کس طریقے سے مانسہرہ ڈویژن کا اعلان ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی نمائندے ہی کر سکتے ہیں. پہلے بھی عوامی نمائندوں نے ہی کیا تھا، کیونکہ علاقے کی جو ریپریزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے، وہ عوامی نمائندوں کو مینڈیٹ دے کر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے علاقے کی سوال اٹھا سکے، اپنے علاقے کی ترقی کی بات کر سکے، اپنے علاقے کو اپ گریڈ کروا سکے. تو یہ انہیں مینڈیٹ تو حاصل ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کو استعمال کریں عوام کے حق میں. ایسی کئی اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ وہ ہوں، لیکن جب یہ ڈویژن بنے گا مانسہرہ تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی وہاں پہ آ جائیں گی. تو اس لیے یہ کہنا کہ مینڈیٹ کی بات کرنا، تو مینڈیٹ تو جب لوگوں نے ووٹ دے دیے، عوام ووٹ دیتے ہیں اپنے وسیع تر مفاد کے لیے، عوام ووٹ دیتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے کہ اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو، اور ممبران کا یہ کام ہے کہ جو عوام کی امنگوں کے مطابق ان کی ترجمانی کریں وہاں پہ. اور پہلے بھی جب مانسہرہ نوٹیفائی ہو گیا تھا تو وہ ہم بھی ممبر ہی تھے، تو اب بھی اگر اسے بحال کرواتے تو یہ ممبر ہی بحال کروائیں گے. انہیں سٹینڈ لینا چاہیے اس بات پہ، مانسہرہ کے ممبران کو، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں، اس بات پہ انہیں اکٹھا ہونا چاہیے اور عوام ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر جناب شہزادہ محمد گشتہ آصف خان صاحب، اور آپ کا جو ہے مانسہرہ کے لیے ایک بہت بڑے کام مطلب کیے ہیں، اور سب سے بڑا یہ جو نوٹیفیکیشن یہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے کہ آپ نے مانسہرہ کے لیے یہ کیا تھا، اور مانسہرہ کو ڈویژن بنانے کے لیے آپ کی جانب سے سارے کام مکمل ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی کہ دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تھی، اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو ختم نہ کرواتے، لیکن انہوں نے اس وقت کیا. لیکن ابھی بھی موقع ہے کہ مانسہرہ ڈویژن بنانے کے لیے، جب دیکھیں اباسین ڈویژن بن رہا ہے تو اباسین اس ایریا میں اتنی ترقی اور اتنا وہ نہیں ہے جتنا مانسہرہ میں، اور آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مانسہرہ کا حق بھی بنتا ہے. اور جب 93 94 میں یہ تینوں سالوں کے اندر جب یہ چیز ہوئی تھی تو وہ ابھی بھی فائلوں میں وہ چیز موجود ہوگی. بہت شکریہ سر، انشاءاللہ ایک نئے ایشو اور نئی بات لے کر دوبارہ آپ سے ٹائم لیں گے اور آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ.